جو اپنا دین بچانے کے لیے ایک غار میں چھپ گئے تھے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے فضل سے ان کی حفاظت فرمائی۔ دقیانوس کے زمانے میں ایک مقتل تیار کیا گیا اور افسوس شہر کے اندر جو لوگ بتوں کی پرستش نہیں کرتے تھے ان کو اس مقتل میں لے جا کر کے قتل کر دیا جاتا۔ لوگ ڈرتے ہوئے بتوں کی پرستش کرنے لگے۔ اسی شہر میں صالح اور نیک خاندانوں کے کچھ لڑکے تھے جنہوں نے بتوں کی پرستش سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے ان کو بلایا اور کہا کہ تم اگر بتوں کی پرستش نہیں کرتے ہو تو تمہیں بھی مقتل میں لے جا کر کے قتل کر دیا جائے گا، لیکن تمہاری اٹھتی جوانیاں، ان فوان شباب، خوبصورت چہرے مجھے اس بات سے روکتے ہیں کہ تمہیں قتل کروں، لیکن میں اپنے فیصلوں کو صادر کرنے والا ہوں۔ البتہ تمہیں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، تم سوچ لو، ورنہ تمہیں بھی قتل کر دیا جائے گا۔ تو وہ نوجوان آپس میں مشاورت کرتے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ کفر کو، بت پرستی کو تو کسی صورت میں ہم قبول نہیں کریں گے، دوسری صورت قتل کر دیے جائیں۔ راستہ یہ نکالا کہ شہر چھوڑ دیں اور کسی غار میں جا کے پناہ لے لیں۔ تو ان سب لڑکوں نے گھروں سے کچھ ضروری سامان لیا اور جا کے ایک غار میں پناہ لی۔ راستے میں ایک چرواہا ملا، اس نے کہا کہ تم کدھر جا رہے ہو؟ تو انہوں نے غرض بیان کی، تو اس نے کہا کہ یہ آفت تو میرے اوپر بھی آئے گی جب ہر شخص کو بت پرستی پہ مجبور کیا جا رہا ہے، تو چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ چرواہے کے پیچھے اس کا کتا بھی ان کے ساتھ ہو لیا، تو انہوں نے اس کتے کو ہٹانا چاہا۔ ظاہر ہے کتا ہے تو جب وہ اپنے ہم جنس کو دیکھتا ہے تو شور و غل کرتا ہے، تو یہ پکڑے جائیں گے۔ لیکن کتے نے بارگاہ عزتی میں عرض کی اور زبان حال سے کہا کہ میں کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا، آپ کی سنگت مجھے محبوب و مرغوب ہے۔ تو ان کا کتا بھی ساتھ ہو لیا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورہ کہف کا نام اس غار سے رکھا۔ کہف عربی میں غار کو ہی کہتے ہیں، اور یہ غار کہاں ہے؟ رقیم وادی میں ہے۔ یہ رقیم وادی کہاں ہے اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام قرطبی نے لکھا ہے کہ یہ اندلس کے قریب جگہ ہے جہاں رقیم وادی ہے اور اصحاب کہف کا غار ہے۔ اصحاب کہف کے غار کے حوالے سے ایک زیارت گاہ ترکی میں بھی موجود ہے جہاں لوگ جاتے ہیں، اور ان لوگوں کا خیال ہے کہ اصحاب کہف کی غار یہ ہے۔ مختلف لوگوں نے مختلف چیزیں لکھی ہیں۔ بہرحال کہف غار کو کہا جاتا ہے، اور رقیم اس وادی کا نام ہے یا اس بستی کا نام ہے جس بستی میں یہ غار تھی۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔
تمہیں معلوم ہے کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے۔ اب بادشاہ نے جب سختی کی کہ لوگوں کو بت پرستی پہ آنا پڑے گا، تو اپنا دھرم بچانے کے لیے، اپنا دین بچانے کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے یہ چند نوجوان تھے جنہوں نے فیصلہ کیا کہ شہر چھوڑ دیں گے اور اپنا دین بھی بچائیں گے اور اپنی جان بھی بچائیں گے۔ شہر نہیں چھوڑتے تو یا دین جائے گا یا جان جائے گی۔ اگر بادشاہ کی مان لیتے ہیں تو دین سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، اگر نہیں مانتے تو جان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ تو تیسرا راستہ یہ نکالا کہ دین بھی بچ جائے اور جان بھی بچ جائے۔ تو یہ اس غار میں پہنچے، ظاہر ہے منزل ان کی آگے تھی، تو ابھی یہ شام کو بھاگے تو رات 1 رات 2 رات وہاں قیام کرتے اور پھر آگے کہیں نکل جاتے۔ لیکن وہیں جب پہنچے تو ان کے اوپر نیند کا غلبہ آ گیا اور یہ اس غار میں سو گئے۔ جو ان کے ساتھ کتا چلا تھا وہ بھی غار کے دھانے پر بیٹھا، تو کتا بھی آغوش نیند میں چلا گیا اور یہ سوئے رہے، حتیٰ کہ 309 سال تک یہ نیند میں رہے۔ 3 صدیاں بیت گئی اور یہ نیند کی حالت میں رہے۔ اور اللہ جل شانہ نے ان اپنے پاک باز بندوں کے لیے اہتمام یہ کیا کہ ان کو بھوک اور پیاس بھی نہ لگی۔ انسان کو جتنی مرضی گہری نیند آئی ہو، جب بھوک لگتی ہے، جب پیاس کی شدت ہوتی ہے تو پھر انسان جاگ پڑتا ہے۔ تو یہ الوہی اہتمام تھا کہ اللہ جل شانہ نے ان کو بھوک اور پیاس بھی نہ لگنے دی کہ یہ جاگ پڑے۔ انسان باہر سے شور سنتا ہے تو شور کی وجہ سے بھی جاگ پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، اور ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپکا دیے، کانوں پر تھپکا لگا دیا کہ کوئی نامناسب آواز جو ان کو بیدار کر دے وہ بھی ان کے کانوں تک نہ جائے۔ اتنا عرصہ انسان ایک کروٹ پہ پڑا رہے تو پھر عضو بدن ساقط ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کی کروٹیں بھی بدلتے رہے۔ یہ سوئے رہے اور ہم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان کی کروٹیں بھی تبدیل ہوتی رہی۔ اللہ اکبر۔ اب ظاہر ہے کوئی وہاں سے گزرا ہو اور وہاں ان کو دیکھا ہو تو ارشاد فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور اگر کوئی ان کو دیکھے تو یہ لگے کہ یہ جاگ رہے ہیں حالانکہ یہ سوئے ہوئے تھے۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ یہ جس غار میں سوئے پڑے تھے تو جب سورج وہاں سے گزرتا تو ہم سورج کو تھوڑا سا دائیں بائیں کر کے گزار دیتے تاکہ ان کے غار میں دھوپ کی وجہ سے بیداری نہ ہو۔ کیسا نیند کا اہتمام کیا گیا، کہا کانوں پہ تھپکے لگا دیے اور تاکہ شور ان کو نہ اٹھائے، اعضاء کہیں جامد نہ ہو جائیں، ہم کروٹیں بدلتے رہے، دھوپ کی شدت کی وجہ سے گرمی سے کہیں بیدار نہ ہو جائے۔ ہم نے نظام قدرت کو بدل دیا، نظام فطرت تبدیل ہو گیا۔ یہ کوئی حدیث ہوتی تو شاید کوئی اس کو ضعیف کہہ کے انکار کر دیتا کہ تم اللہ کے ولیوں کے بارے میں اتنی بڑی بات کر رہے ہو، نظام ہستی تبدیل ہو گیا۔
لیکن یہ قرآن ہے، کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ۔ کہا ہم نے سورج کے رخ کو بدل دیا، وہ آتا سیدھا، لیکن جب غار کی جگہ آتی، ان کا پہاڑ آتا، تو یہ سورج تھوڑا سا خم کھا کے گزر جاتا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا جو ساتھ چلا تھا وہ کلائیوں کو پھیلا کر کے غار کی چوکھٹ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ بھی ایک اہتمام ہے، کوئی چرواہا گزرتا ہوا آئے تو وہ کتے کو دیکھ کر کے جو ہے وہ سائڈ پہ ہو جائے، اور کوئی جانور آئے، کوئی موذی جانور بھی تو 309 سال کا عرصہ بیت گیا، کئی موذی جانور آئے ہوں گے، گزرے ہوں گے، کتے کو دیکھ کے وہ بھی رخ بدل لیں، پہرے دار بھی بٹھا دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ عرصہ بھی 309 سال کا۔ اور ارشاد فرمایا لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ اگر تو انہیں جھانک کر دیکھے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگے، ان کی ہیبت تیرے سینے میں بھر جائے۔ ہم نے وہاں ایک خوف بھی رکھ دیا کہ کوئی اندر جھانک کر دیکھنے کی ہمت بھی نہ کر سکے۔ اللہ کے ولی سو رہے ہیں، قدرت نے الوہی اہتمام کر رکھے، سورج بھی رخ بدل کے گزر جاتا ہے، کتا غار کے دھانے پہ بیٹھا ہے، کوئی اندر آنے کی ہمت نہیں کر پاتا، ان کے کانوں پر ہم نے جو ہے وہ تھپکے لگا دیے، کوئی آواز بھی ان تک نہیں پہنچتی، دھوپ غار کے اندر جاتی نہیں ہے کہ وہ بیدار ہو جائے، بھوک اور پیاس کی شدت انہیں تنگ کرے اور وہ بیدار ہو جائیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور وہاں ایک رعب رکھ دیا، ایک خوفناک منظر تھا وہاں کہ کوئی وہاں جاتا تو خوف سے آگے نہ جاتا، ایک رعب دل میں پیدا ہوتا تو وہ بھاگ جاتا۔ اور وہ کتنا عرصہ سوئے رہے وہاں، 309 سال تک۔ اللہ اکبر، 309 سال بیت گئے۔ اچھا، یہ ابھی آ کے سوئے ہی تھے، کچھ عرصہ کے بعد افسوس کا بادشاہ دقیانوس مر گیا، اور اس کی جگہ اس کا نیا جانشین آیا، وہ مرا، پھر دوسرا جانشین آیا، اس کا انتقال ہوا، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، حتیٰ کہ وہ سارا نظام بدل گیا اور بیدروس کا زمانہ آ گیا، اور یہ نیک اور صالح حکمران تھا، اور یہ اس بات کا خیال رکھتا تھا کہ لوگوں کو عدل و انصاف فراہم کیا جائے اور لوگوں کے عقائد درست ہوں، اللہ پر آخرت پر لوگوں کا ایمان ہو۔ لیکن ایک فتنہ اس کے دور میں بپا ہوا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ حشر اجساد نہیں ہوگا، یعنی قیامت کے دن روحیں ہوں گی جو اللہ کے حضور پیش ہوں گی اور ان کا معاملہ ہوگا، جسم نہیں اٹھائے جائیں گے، حشر ارواح ہوگا، حشر اجساد نہیں ہوگا۔ یہ مٹی کے اندر بدن مل جائے گا، گل سڑ جائے گا، تو کیسے دوبارہ مٹی سے بدن کو اٹھایا جائے گا اور پھر حشر اجساد ہوگا؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ مشرکین مکہ کی سمجھ میں بھی یہ بات نہیں آئی تھی، انہوں نے بھی یہی کہا تھا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ سورہ یاسین کا آخری رکوع اٹھائیے۔ انہوں نے بھی کہا کہ جب ہم گل سڑ جائیں گے، ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گے، تو کس طرح دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا؟ وہ کہتے تھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں، دوبارہ ان اجسام کو اٹھایا جائے۔ اور نضر بن حارث کہیں سے پرانی قبر سے کوئی بوسیدہ سی ہڈی اٹھا لایا، اور ہڈی اٹھا کر کے حضور کے سامنے آ کھڑا ہوا، اور ہڈی کو، بربری سی ہڈی کو یوں حضور کے سامنے توڑتا ہے، اور اس کے ریزے زمین پہ گرتے ہیں، اور ساتھ حضور علیہ السلام سے مخاطبت کرتے ہوئے کہتا ہے
ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جو میرے ہاتھوں کے معمولی لمس کو بھی برداشت نہیں کر پا رہے، ان کے ریزے ریزے ہو رہے ہیں۔ آپ جو دین لے کر آئے ہیں اس دین میں یہ ہے کہ ان ہڈیوں کو بھی زندہ کیا جائے گا، تو مجھے بتائیے ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ فرمایا محبوب فرما دیجئے یہ تو ہڈیاں ہیں، جب ہڈیاں بھی نہیں تھی جس نے انسان بنا لیا وہ ہڈیوں کو بھی زندہ کر لے گا۔ اب تو میٹیریل موجود ہے لیکن بکھرا پڑا ہے، میٹیریل ہے کمزور ہو گیا ہے، تو جب یہ ہڈیاں بھی نہیں تھی تو جب امر کن سے اس نے ہڈیوں کے بغیر انسان کو کھڑا کر دیا اور ہڈیاں پیدا کر دی، تو اب تو ان ریزوں کو جوڑ کے بنانا ہے، بکھرے میٹیریل کو جوڑنا ہے، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو بہت سارے لوگوں کی بات یہ سمجھ میں نہیں آتی، وہ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اس زمانے میں بیدروس کے زمانے کے اندر یہ 300 سال کا عرصہ ہے، دقیانوس سے بیدروس کے زمانے کا مورخین نے لکھا ہے۔ تو اس زمانے میں حشر اجساد پہ بات ہو رہی تھی اور لوگوں کے دو گروہ بن گئے تھے۔ ایک طبقہ کہتا تھا کہ جسم بھی اٹھائے جائیں گے اور روحوں کو تو موت نہیں ہے، اور دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ نہیں، جو گل سڑ گئے مٹی میں وہ کیسے اٹھائے جا سکیں گے؟ 3 دن کے بعد تو بدن پھٹنے لگتا ہے اور کچھ عرصے کے بعد ہڈیاں بھی گل جاتی ہیں، تو کس طرح جو ہے وہ دوبارہ اٹھایا جائے گا مرنے کے بعد؟ ہاں، روحوں کا حشر ہوگا، اجساد کا حشر نہیں ہوگا۔ یہ اس بحث میں پڑے ہوئے تھے، شہر میں یہ ہنگامے تھے، اس عنوان سے مناظرے تھے، طبقات تھے، اور ملک بیدروس بہت پریشان تھا کہ کس طرح قوم کو سمجھایا جائے۔ اور ادھر ان اللہ کے ولیوں کو سوئے ہوئے 309 سال بیت چکے تھے۔ اچانک ایک کی آنکھ کھلی، پھر دوسرے کی کھلی، تو چند لمحوں کے اندر یہ سارے جاگ کے بیٹھ گئے۔ اب بیٹھے ہی تھے کہ بھوک کی شدت محسوس ہوئی، اور جب شدت محسوس ہوئی تو کہا کہ جاؤ کوئی شخص چھپ چھپ کے جائے اور جا کے ہمارے لیے کھانا لے آئے اور دیکھے کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ پہلے تو پریشان ہوئے کہ ہم کتنی دیر سوئے ہیں، بعض نے کہا دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں، رات کو آئے تھے اور اب چاشت کا وقت ہے تو بس ہم کافی دیر سے سوئے ہوئے ہیں۔ بعض نے کہا نہیں، ہم شاید پرسوں سے سوئے ہوئے ہیں۔ جب دیکھا تو ناخن بڑے ہوئے تھے تو بال بھی بڑے ہوئے تھے، تو کہا ہمارا معاملہ کوئی عجیب ہی لگتا ہے، ہمارے بدن پہ اتنی تھکن بھی نہیں ہے کہ ہم مدتوں سوئے ہوں، اور پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اتنی دیر سوئے رہے ہوں، اور جو ہے وہ کیسے ممکن ہے؟ تو پھر کہنے لگے خیر ہمارا معاملہ کچھ عجیب سا ہی ہے، اور انہوں نے پہلے تو بحث کی، قالوا لبسنا یوما او بعد یوم، پھر کہا قالوا ربکم عالم بما لبستم، اللہ خوب جانتا ہے ہم کتنی دیر سوئے، چھوڑو اس بحث کو، بھوک کی بڑی شدت ہے تو کوئی جائے اور جا کے شہر سے چھپ چھپ کے چلا جائے اور کھانا لے آئے۔ تو ان میں سب سے سینئر اور بڑا جو شخص تھا اس کا نام حضرات مفسرین نے یملیخہ لکھا ہے، تو اس کو انہوں نے جو ہے وہ سونے کے سکے دیے اور کہا جاؤ تم جا کے شہر سے کوئی کھانا لے آؤ۔ یہ جب شہر کی جانب بڑھا تو شہر کا دروازہ، عمارات ساری بدلی بدلی دکھائی دی۔ ابھی کل ہی تو نکلے تھے اور ماجرا کچھ اور تھا، آج عمارتیں کچھ اور ہیں۔ آج سے 50-60 سال پہلے کوئی شخص یہاں راہ والی روڈ سے اتر کر کے یہاں کینٹ کے اندر کسی پرانی بستی میں آیا ہو، اور 60 سال 70 سال کے بعد اگر وہ دوبارہ وہاں سے اترے اور یہ عمارتیں، یہ عالی نصب سڑکیں، یہ لشکار عمارتی مارکیٹیں، یہ جگہ جگہ باغات، پھوٹتے پھوارے، وہ کہے گا یہ میں کدھر آ گیا ہوں؟ میں 80 سال قبل آیا تھا، یہاں تو یہ بستی ہوتی تھی، یہاں قبرستان ہوتا تھا، یہاں پیپل کا درخت ہوتا تھا، یہاں برگد کا سایہ دار گھنا شجر ہوتا تھا، یہاں کنواں چلتا تھا، یہاں کھیت تھے، یہ کیا منظر ہے؟ تو اب اس بات کو تو 300 سال گزر گئے تھے،
تو حضرت یملیخہ جب داخل ہوئے شہر میں تو شہر کا نقشہ ہی بدلا ہوا ہے، لیکن جب لوگوں کو دیکھا تو شکلیں وہی تھی، ملتی جلتی۔ خیر ایک عجیب حیرت ہے، ایک نانبائی کی دکان پہ گئے اور اس سے کھانا طلب کیا، انہوں نے کھانا دیا تو انہوں نے جب اس کو سکے دیے تو وہ حیرت زدہ ہو گیا کہ، اور غور سے دیکھا، کہا یہ تو دقیانوس کے زمانے کے سکے ہیں۔ اس کو لگا کہ اس کو کوئی پرانا خزینہ ملا ہے، پرانا کوئی خزانہ ملا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو دقیانوس کے زمانے کے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ دقیانوس کا زمانہ نہیں ہے۔ کہا وہ تو 300 سال ہو گئے اس دنیا سے کوچ کیے ہوئے اس کو۔ تو کہا کہ یہ کیا تم بات کر رہے؟ اس نے کہا تم کیا بات کر رہے؟ تو جب جھگڑا طول پکڑتا ہے تو بازار کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ کوتوال شہر بھی آ جاتا ہے اور پکڑ کے بادشاہ کے دربار میں لے جاتے ہیں کہ یہ نوجوان عجیب باتیں کر رہا ہے۔ کہتے میں یہ تم کیا بات کر رہے ہو، اس کا ذہن ٹھیک ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو بادشاہ نے اس کو کہا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ ہم تو اپنا دین اور دھرم بچانے کے لیے شہر سے نکلے تھے، دقیانوس کا زمانہ تھا، تو اب یہاں بدلے ہوئے حالات، ہمارے پاس سکے ہیں، ابھی کل کی بات ہے۔ تو ایک وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، دقیانوس کے زمانے میں کچھ نوجوان بھاگ گئے تھے شہر سے، اور ان کو گرفتار کرنے کے لیے دقیانوس نے کافی کوشش کی تھی لیکن نہیں ہو سکا تھا۔ پھر تختیوں پر ان کے نام لکھوا کر شاہی خزانے میں رکھ دیے تھے اور کہا تھا کہ یہ جب بھی پکڑے جائیں ان کو کڑی سزا دی جائے، تو کہیں یہ وہی نوجوان نہ ہو۔ تو وہاں سے وہ تختیاں لائی گئی اور اس کے اوپر وہی نام لکھے ہوئے تھے۔ تو حضرت یملیخہ کو بھی بات سمجھ آ گئی اور ان کو بھی بات سمجھ آ گئی۔ قرآن مجید نے یہ سارا منظر نامہ بیان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ لوگ بادشاہ سمیت یملیخہ کو لے کے ان کے غار تک پہنچے، اور جب لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا تو یہ سارے گھبرا گئے کہ ہم پکڑے گئے، کیونکہ غار کے اندر موجود باقی لوگوں کو تو پتہ نہیں تھا کہ وہاں ماجرا کیا ہوا اور ہم کتنا عرصہ سوئے رہے۔ تو جب یہ بہت مضطرب ہوئے تو حضرت یملیخہ بھاگ کر آگے چلے گئے اور جا کے ان کو ساری کہانی سنائی کہ اللہ نے ہمیں عرصہ تک سلائے رکھا۔ اور پھر یہ بادشاہ کی قیادت میں آیان سلطنت کے لوگ جا کے اصحاب کہف سے ملے، ان سے ملاقات کی اور یہ ان سے ملے، اور پھر وہ جو مسئلہ تھا حشر اجساد نہیں ہو سکتا، حشر ارواح ہوگا، تو یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ جو رب بغیر کھانے اور کھلانے اور پلانے کے 309 سال تک ان بندوں کو زندہ رکھ سکتا ہے، وہ قبروں میں سے بھی اٹھا لے گا اور جسموں کے ساتھ اٹھا لے گا۔ تو یہ ان سے ملے، اس کے بعد ان کو دوبارہ طبی موت واقع ہو گئی اور وہیں ان کو اس غار کے اندر ہی دفن کر دیا گیا اور آگے دیوار چن دی گئی۔ وہاں اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یہ سب وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، یہ کیوں سب کچھ ہوا؟ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت کے قائم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اجساد کا ارواح ہوگا۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا پھر وہ وقت بھی آیا وہاں کے لوگوں کا اختلاف ہو گیا، بعض نے کہا کہ یہاں جو ہے وہ عمارت کھڑی کر دی جائے، لیکن وہ لوگ جو غالب ہوئے انہوں نے کہا یہاں ہم مسجد بنائیں گے۔ ارشاد فرمایا قال الذین غلبوا علی امرهم لنتخذن علیہم مسجدا، ہم یہاں مسجد بنا دیں گے تاکہ یہاں لوگ آ کر کے نماز پڑھیں اور پاک بندوں کی قربت کمایا نام بھج مسیح
بڑے ناتسبا رجمم بالغیب، یہ ان کی اس طرح کی باتیں ہیں، ان کے اندازے ہیں، ان کی تک بندیاں ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، بعض نے کہا کہ وہ 6 تھے اور 7واں ان کا کتا تھا، 7 تھے 8واں ان کا کتا تھا۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِنَّ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے، محبوب آپ فرما دو میرے رب کو خوب پتہ ہے وہ کتنے تھے۔ تمہارا موضوع نہیں ہے کہ ان کی تعداد کتنی تھی، تم اس میں الجھ کے نہ رہ جاؤ کہ وہ 7 تھے، وہ 5 تھے، وہ 3 تھے، 4تھا ان کا کتا تھا، 6ٹا ان کا کتا تھا یا 8واں ان کا کتا تھا۔ تمہارا موضوع یہ نہیں ہے، تمہارا موضوع یہ ہے کہ مر کر دوبارہ اٹھنا ہے اور ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ بعض اوقات ہدایت حاصل کرنے کی بجائے لا یعنی ابحاث کے اندر مبتلا ہو کر کے ہدایت کو لوگ ضائع کر دیتے ہیں۔ تو کہا کہ تمہارا یہ رب خوب جانتا ہے، وہ 3 تھے یا 5 تھے یا اس سے زیادہ تھے، تمہاری کیا غرض، جتنے بھی تھے تمہاری نظر اس مقصد پہ ہونی چاہیے تھی کہ انہوں نے کفر کو قبول نہ کیا اور شہر چھوڑ دیا، اور تمہاری نظر اس پہ ہونی چاہیے کہ 309 سال تک بغیر کچھ کھائے پیے وہ زندہ رہے اور اللہ نے ان کو اٹھا لیا، تو تمہیں بھی حشر کے دن اٹھا لے گا۔ اس کے لیے جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے اس واقعہ کو بیان کیا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کی ضروریات کا وہ خود کفیل ہوتا ہے اور اس کے کام اس کے ذمہ کرم پہ ہوتے ہیں، وہ ہو کے دیکھے اس کا۔ تو جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستے بناتا ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ الاشجعی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ میرا بیٹا سالم مشرکین کی قید میں ہے اور میں فاقوں کی حالت میں ہوں۔ تو فرمایا آل محمد کے پاس 1 سیر جو ہیں، بس اس کے علاوہ ہمارے پاس بھی کھانے کے لیے دنیاوی اسباب نہیں ہیں۔ کہا صبر کرو اور اللہ سے ڈرو اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت کے ساتھ پڑھو۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، اس میں سب سے کم درجے کی بیماری ہم اور غم ہے۔ یہ دکھوں کا مداوع ہے، مشکلات کا علاج ہے، اور یہ وظیفہ میرے حضور نے بتایا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے 5 چیزیں بتائی تھی، ان میں سے 5ویں چیز یہ تھی کہ ابو ذر کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ فرمایا عرش الہی کے نیچے ایک خاص خزانہ ہے، یہ وظیفہ وہاں سے آیا ہے۔ یہ زندگی میں معمول بنا لو، جب پھنس جاؤ مشکلات میں آ جاؤ تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اللہ راستے کھولے گا۔ تو حضور نے 3 چیزیں فرمائی، اللہ سے ڈرو، صبر کرو اور کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ عمل شروع کیا، ابھی گھر میں بیٹھا ہی تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی، تو میں اٹھا کہ دروازہ کھولوں دیکھوں کہ کون ہے۔ تو دروازہ کھولا، دیکھا میرا بیٹا کھڑا ہے اور اس کے پیچھے 100 اونٹ کھڑے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ تم اور یہ اونٹ؟ کہا مجھے موقع لگ گیا، میں ان کی قید سے بھاگ آیا اور آتے آتے ان کے 100 اونٹ بھی ہانک لایا ہوں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں۔ اس کے ہو کے تو دیکھو، اللہ اکبر، اللہ کے ہو جاؤ تو پھر وہ تمہاری ضرورتوں کا کفیل ہو جائے گا۔ فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کسی شخص کو فقر و فاقہ آ جائے تو وہ لوگوں کو بتائے کہ میں آج کل بڑے مشکل حالات میں ہوں، ہر وقت لوگوں کو بتاتا رہے تو اس کی مشکل بڑھے گی، اس کی مشکلیں آسان نہیں ہوں گی اس طرح۔ اور اگر وہ اپنی اس مشکل کو کسی سے شیئر نہ کرے بلکہ مصلی بچھا کے اپنے رب سے کہے کہ مالک فقر و فاقہ آ گیا ہے اور اس کا علاج تیرے پاس ہے، اس مرض کا مداوع تیرے پاس ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا جلد یا بدیر اللہ اس کو مالا مال فرما دے۔
یہ بھی کبھی کر کے دیکھو. مشکل آ جائے، فاقہ آ جائے، مصیبت آ جائے، کسی سے نہ کہو، صرف اپنے رب سے کہو. پھر دیکھنا اس کی کرم نوازیوں کا می کیسے برستا ہے. فرمایا اللہ پر بھروسہ کرنے کا جو حق ہے اگر وہ تم ادا کر دو، وہ تمہیں ایسے رزق عطا کرے جیسے پرندوں کو عطا کرتے. ہم تو دکان پہ جانا ہوتا ہے، فیکٹری میں جانا ہوتا ہے، ہم اپنے کاروبار پہ جانا ہوتا ہے، نوکری پہ جانا ہوتا ہے، مزدوری پہ جانا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہاں آج صبح جانا ہے. لیکن پرندوں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہاں جانا ہے، راس المال بھی نہیں ہوتا، لیکن صبح نکلتے ہیں، شام کو کبھی بھی خالی پیٹ نہیں آئے. بن توکل پنچھی اڑ دے، خرچ نہ پلے زیرا ہو. گھر سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر جو ان کی ضرورت ہوتی ہے اللہ وہ ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے، جو ضرورت ان کی ہوتی ہے. یہ شیر کتنا گوشت کھاتا ہے اللہ روز اسے دیتا ہے. یہ ہنس روزانہ سچے موتی کھاتے ہیں، اور آپ مارکیٹ میں لینے جائیں لاکھوں روپے لگا کے تولے ماشے کے حساب سے آپ خریدتے ہیں، پھر بھی آپ کو یقین نہیں ہوتا کہ یہ سچے ہیں یا 2 نمبر ہیں. اور ہنس دنیا پہ کروڑوں جانور پائے جاتے ہیں، روز کھاتے ہیں، صبح بھی، شام بھی، دوپہر بھی، پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، اللہ روز انہیں عطا کر. کہا اس پہ بھروسہ تو کر کے دیکھو، وہ تمہاری ضرورتوں کا کفیل ہوگا. اس پہ بھروسہ کرو گے وہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں تجھے گمان بھی نہیں ہوگا. ارشاد فرمایا جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، اور اللہ اس کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 اشخاص ایسے ہیں جن کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، اور فرمایا اگر لوگوں کے سست پڑ جانے کا اندیشہ نہ ہو تو اے عمر میں تجھ کو کہوں کہ یہ بات گلیوں اور بازاروں میں لوگوں کو بتا دو. اور پھر حضور نے ان 4 اشخاص کا تذکرہ کیا. ایک وہ شخص جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، دوسرا وہ شخص جس کی اولاد زیادہ ہے ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں لیکن وہ اپنی اولاد کے پیٹ میں لقمہ حرام نہیں جانے دیتا. جب ذرائع آمدنی زیادہ ہوں اور پھر حرام سے بچنا یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے، لیکن جب ذرائع آمدنی بھی تھوڑے ہوں اور اولاد بھی زیادہ ہو تو پھر حرام سے بچنا یہ بڑا مشکل اور آزمائش کا مرحلہ ہوتا ہے. تو جو اس موقع میں رزق حرام سے بچا، قیامت کے دن حضور کے فرمان کے مطابق جنت میں جانے سے اسے کوئی شے نہیں روک سکتا. اور ہم صحابہ کی زندگیاں دیکھتے ہیں، فجر کی نماز ہوتی ہے، ایک صحابی جلدی سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. ایک دن آقا کریم نے پوچھا کہ ابو درداء کیا بات ہے؟ تو حضرت ابو درداء نے عرض کی حضور آپ جانتے ہیں آج کل مدینے میں کھجوریں پکنے کا موسم ہے، اور سحری کے وقت ٹھنڈی ہوائیں مدینے کی سرزمین کو سلام کرنے بھی آتی. میرے ہمسائے کے صحن میں ایک اونچا لمبا درخت ہے کھجور کا جس کا جھکاؤ میرے گھر کی سمت ہے، اور جب ہوا چلتی ہے تو اس سے کھجوریں ٹوٹ کے میرے ویڑے میں گر پڑتی ہیں. میں جلدی جلدی اس لیے چلا جاتا ہوں کہ بچوں کے اٹھنے سے قبل وہ کھجوریں اٹھا کے ان کے گھر میں پھینک دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بچہ کوئی کھجور اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال لے. یہ صحابہ کا مزاج. اور ہماری سڑک سے گنے کی ٹرالی گزر کر تو دیکھیں، ہم بچے کو شاباش دیتے ہیں کہ بڑا دلیر نکلا ہے. جس کو آج آپ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کل بڑا ہو کے ڈاکو بنے گا، کل بڑا ہو کے راہزن اور لٹیرا بنے گا. اولاد کی تربیت کے باب میں یہ بات ہے کہ اگر وہ گناہ کا ارتکاب بچپن میں بھی کرتے ہیں تو ان کی وہاں حوصلہ شکنی کی جائے تاکہ ان کے دل میں گناہ سے نفرت پیدا ہو جائے. تو حضرت ابو درداء نے عرض کی حضور میں اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں کہ ہمسائے کے گھر سے جو کھجور کا درخت ہماری سمت جھکا ہوا ہے اس کی کھجوریں جو گرتی ہیں میں ان کو اٹھا کے ان کے صحن میں پھینک دوں تاکہ کہ میرا بچہ وہ کھجور اپنے اندر نہ لے لے. اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آئے، صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، بچے تھے، ایک کھجور اٹھا کے انہوں نے اپنے منہ میں ڈال لی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے آگے بڑھے
اور ان کے حلق میں انگلی ڈال کر حضور نے کہا کہ اس کو نکالو باہر اور اندر سے کھجور باہر نکلوا دیں۔ میں اور آپ اپنے رزق پر اگر غور کر لیں اور اپنے رزق کی حلت کا سامان کر لیں تو عبادت کی لذت نصیب ہو جائے۔ تیسرا وہ شخص کہ جس نے ایسی سچی توبہ کی کہ دوبارہ گناہ کی طرف جانا اتنا مشکل ہے جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ اندر نہیں جا سکتا۔ اور چوتھی وہ عورت جس نے اپنی ساری محبتیں اپنے خامد پہ نچھاور کر دی اور اس حال میں مری کہ اس کا خامد اس پہ راضی تھا، اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک